وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 89 سے 91 تک کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق لما معہم، جو کتاب تصدیق کر رہی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ یہ پہلے کافروں کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز جس کو یہ پہچان لیا تھا انہوں نے وہ ان کے پاس آ گئی، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر لیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لہذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بہت بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس وحی کا جو اللہ نے اتاری ہے۔ کیوں انکار کیا؟ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نازل کر دیتا ہے اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب کے ساتھ یہ لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتاری ہے کتاب، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ جواب میں یہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ باقی ساری کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب جو ان کے پاس اب آئی ہے وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یہ یہودیوں کا ایک قول پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 11 آیتیں اتاری ہیں کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں پہلی جو آیت ہے اس کا یعنی پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کا مدینہ کے اندر جب مشرکین جو تھے مدینہ کے بت پرست جو تھے ان سے جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے، مدینہ کے جو مشرک قبیلے تھے ان سے کہا کرتے تھے، اور ان کے حضور علیہ السلام کے انتظار میں تھے یہ کہ وہ آئیں اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم دنیا کی امامت کریں گے۔ یہ ان کا یہ سوچ تھی، نظریہ تھا۔ لیکن جب اور یہ کیوں نہ تھا یہ نظریہ کہ اس لیے کہ تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی ساری نشانیاں ذکر کی گئی تھیں، قرآن کی نشانیاں ذکر کی گئی تھیں کہ ایسی آخری کتاب ہوگی، تو اس کی بنا پر یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور ابھی ان کا زمانہ قریب ہے، آنے والے ہیں۔ اس لیے مدینہ کے جو انصار تھے
وہ فرماتے تھے کہ ایک تو ہم پر اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، دوسرا یہودی بھی ہمارے ایمان کا ذریعہ بنے، اس لیے کہ یہ پہلے سے کہتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو جب پیغمبر آ گئے تو انہوں نے تو اس پر ایمان نہیں لایا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، یعنی قرآن پاک، جو ان کے پاس پہلے سے کتاب تھی تورات، اس کی قرآن تصدیق کر رہا تھا، یعنی اس کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تھیں وہ قرآن جو ہے بیان کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ خصوصیت پائی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا کہ جب وہ کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے، کفروا بہ، تو پھر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، یہ کافر ہوئے ہیں اور ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب کیوں انہوں نے انکار کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر بھی ہمارے اپنے خاندان میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو اس ضد کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں بغین ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء، انہوں نے کیوں ایسا کیا، کیوں کفر کا راستہ اختیار کیا؟ اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرما دیتا ہے اپنا فضل اللہ جس پر چاہتا ہے، یعنی ان کو اللہ نے نبوت کیوں عطا فرما دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی ہے، تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، خاندانی رقابت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں فباءوا بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ خاندانی جو چپکلشیں ہوتی ہیں یہ اور یا عصبیت جو ہوتی ہے، میرا خاندان میری برادری، یہ بعض اوقات آدمی کو بڑی بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے۔ اب یہودی حضور علیہ السلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب کے اندر پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جاننے کے باوجود کیوں بات نہیں مانی کہ یہ دوسرے خاندان کا ہے، یہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو گیا، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں غضب بالا غضب کے ساتھ لوٹے، ایک تو کفر کا جو راستہ اختیار کیا اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا ان پر، اور جو کفر کا راستہ بھی اختیار کیا تو وہ حسد کی وجہ سے کیا، اس لیے دوہرے غضب کے مستحق ہو گئی ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے تم اس پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتاری گئی، یعنی ہم تو تورات کو مانتے ہیں، تورات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے علاوہ جو تورات کے علاوہ اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ قرآن حالانکہ حق ہے اور یہ اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے تھی۔ تو یہ بات یعنی وہی عصبیت ہے کہ ہم پر جو نازل ہو گئی ہے ہم اس کو تو مانیں گے، تو لہذا اب جو نئی نازل ہو رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اس کی وجہ سے بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانیں گے قرآن کو نہیں مانیں گے، تو پھر تورات میں تو یہ مذکور ہے کہ نبی کا قتل جو ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے کسی نبی کو قتل کر دینا، اور سب سے بڑا کفر ہے، تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں، تورات میں نبیوں کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو تم نے پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ اور ان بنی اسرائیل ظالموں نے، یہودیوں نے بہت نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور بھی بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودی پہلے سے حضور کے انتظار میں تھے، آئیں گے ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب حضور علیہ السلام دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے تو ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ہم اس دوسرے خاندان کے بندے کی بات کو ہم کیوں مان لیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، تو اس ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، اور پھر بڑی خیر جو تھی ایمان جس کی وجہ سے آخرت بننی تھی، جنت ملنی سی، اس خیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔